ایک تو جو بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے ہمارے سامنے وہ یہ ہے کہ ایک اجلاس ہوا سہیل آفریدی صاحب کی سربراہی میں، اور اس اجلاس میں آپ بھی شامل تھے۔ 3 MPO 16 MPO اور دفعہ 144 میں ترمیم کا جو ایک فیصلہ ہے وہ آپ لوگوں نے لیا۔ کیا وجہ بنی کہ آپ کو یہ فیصلہ لینا پڑا؟ کیونکہ اس کے اندر تو نقطہ یہی ہے کہ پولیٹیکلی وکٹمائز نہ کیا جائے۔ اس کو آپ لوگ اصلاحات کی صورت میں لے کر آئیں گے یا کیا آپ لوگوں کا ذہن ہے؟ جو رکنی کمیٹی 4 رکنی کمیٹی بنائی ہے وہ کیا کرے گی اس کے اوپر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بہت شکریہ جی۔ جو ہماری 3 MPO سیکشن 144 اور 16 MPO اور اسی طرح باقی جو ڈریکونین لاز ہیں، تو اس کے حوالے سے چیف منسٹر صاحب نے جو میٹنگ کی اس دن، اور اس میں ایک کمیٹی فارم کی جس کو میں چیئر کر رہا ہوں، تو انشاءاللہ اس کو ہم ریویو کرنے جا رہے ہیں۔ جتنی بھی ہمارے اس کے اوپر ہم نے آلریڈی کام کیا ہوا ہے کافی سارا۔ دیکھیں اس طرح ہے کہ یہ ڈریکونین لاز ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کے آپ پوزیٹیو سائڈز بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا مس یوز کافی ہوتا رہا ہے اور ہو رہا ہے، اور خاص طور پہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے جو ہے یہ بڑا آسان ٹول ہے۔ پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ میرے خلاف 3 دفعہ 3 MPO جو ہے وہ جاری کی گئی، اور پھر جو ہے پشاور ہائی کورٹ ہم نے اس کو ڈسمس کرایا۔ اسی طرح ہمارے سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں ورکر جو ہیں وہ اس لا کے مطابق یا اس کے اندر جو ہے وہ وکٹمائز ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ کی سیکشن 144 آپ دیکھ لیں تو اس میں ہم چاہ رہے ہیں کہ چلیں ان کا جو یوزز ہیں وہ تو اپنی جگہ، جو اس کی مس یوز ہوتی ہے اس کے اوپر ایٹ لیسٹ چیک رکھا جائے، اور وہ چیک جو وہ افیکٹو طرح سے ہو، اور خاص طور پہ اس کے لگانے والے جو ہے کہیں نہ کہیں جو ہے وہ اکاؤنٹیبل ہو کسی نہ کسی فورم کے اوپر۔ تو یہی ہمارا مقصد ہے۔ انشاءاللہ اس کو ہم دیکھیں گے اور اس میں بہتری لائیں گے، اور جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ مین میڈ لاز ہیں اور اس میں بہتری کی گنجائش ہر وقت موجود ہوتی ہے۔ بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں آفتاب عالم صاحب۔ ایک لمبے عرصے تو خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی ہی حکومت ہے، لیکن اگر آپ یہ کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ لوگ راستہ ہموار کر رہے ہیں ان تمام لوگوں کا جو پرامن طور پہ احتجاج کا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اگر امن و امان کی خلاف ورزی ہوتی ہے اور احتجاج میں عمومی طور پہ اس قسم کے رویے ہمیں نظر آتے ہیں، تو اب آپ کے اس کے بدلے میں ریفارمز کی بجائے کوئی نیا قانون لانے پر سوچ رہے ہیں جس کے اندر کچھ ان کو سپیس دی جائے گی، پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہوگی، یا پھر اصلاحات کی کوئی ایسی صورت لانا چاہتے ہیں؟ تو اس کے خد و خال کیا ہوں گے؟ کیونکہ امن و امان کے لیے اگر کوئی شخص خطرہ ہوگا تو ڈیفینیٹلی اس کی گرفتاری بھی ہوگی، اور سیکنڈ پارٹی اس کو ہمیشہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا نام دیتی ہے۔ تو اس اثر کو آپ لوگ زائل کیسے کریں گے؟ دیکھیں اس میں امن و امان کے لیے اگر خطرہ کوئی ہے، کوئی فورسز، تو اس کے لیے باقی قانون میں بھی کافی گنجائش موجود ہے۔ ہمارے پینل لاز ہیں، باقی لاز ہیں، تو میرا نہیں خیال، دیکھیں اس میں ہم کوشش کریں گے کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے ایٹ لیسٹ استعمال نہ ہو۔ پیسفل پروٹیسٹ جو ہے وہ ہر کسی کا حق ہے، اور میرے خیال میں ہونا بھی چاہیے، کیونکہ آئین نے ایک حق دیا ہے، تو کون سا قانون جو ہے اس کو روک سکتا ہے؟ لیکن آپ کی بات بالکل بجا ہے کہ ہوتے ہیں اس طرح لوگ جو ہے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، تو ان کے لیے ڈیفینیٹلی ہم کوشش کریں گے کہ اس طرح کہ اس میں ریفارم لائے جائیں کہ اس قانون کا مثبت استعمال ضرور ہو، لیکن اس کا منفی استعمال جو ہے اس کو روکا جائے، اس کو چیک کیا جائے کسی نہ کسی لیول کے اوپر۔ ٹھیک ہے، لیکن آفتاب عالم صاحب جیسے میں ایک مثال کے طور پہ آپ کے سامنے ایک چیز رکھتی ہوں کہ جو 3 MPO ہے وہ یہ ہمیں حق دیتا ہے قانونی لحاظ سے کہ اگر کہیں پہ خطرہ آپ کو کسی سے محسوس ہو رہا ہے، کسی احتجاج سے یا کسی ایک فرد واحد سے، تو ایسی صورت میں بغیر عدالتی حکم کے گرفتاری ممکن ہوتی ہے 3 MPO کے تحت۔ لیکن اگر یہ چیز ختم ہو جائے گی تو پھر راستہ کیا ہوگا؟ آپ قانون کو سمجھتے ہیں، اگر ہماری رہنمائی آپ کریں، ہمیں بتائیں پھر قانون کے پاس راستہ کیا ہے؟ بغیر عدالتی حکم کے گرفتاری کیسے ممکن ہوگی؟ دیکھیں جی، قانون میں ہمارے پاس پاکستان پینل کوڈ کے کافی سارے جو ہیں سیکشن 188 189
243 یہ سارے موجود ہیں. اور جہاں یہ صرف اور صرف ایک نہیں ہے کہ آپ 3 MPO میں کسی کو بھیج دیں. ہاں 3 MPO صرف پریفر اسی لیے کرتے ہیں کہ اس میں کوئی FIR لانچ نہیں ہوتا، تو آپ کسی کو بھی اٹھا کے تو میں بند کر سکتے ہیں. پھر اگر وہ آرٹیکل 199 کے انڈر جو ریٹ پٹیشن میں چلا جائے تو عدالت سے ریلیف لے سکتا ہے. نہ ہو تو اس میں کوئی ڈیفینٹ ٹائم نہیں ہے، وہ انڈیفینٹ ٹائم کے لیے بھی کسی کو جو ہے وہ جو ہے ایبسٹین کیا جا سکتا ہے، ڈیٹین کیا جا سکتا ہے. تو ہماری پلی یہی ہے کہ یہ صرف اور صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال نہ ہو. باقی اس کے پازیٹیو سائڈ ضرور ہوں گے، لیکن اس میں اس کی جو مس یوز ہے ہم ایٹ لیسٹ کوشش کریں گے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ چیک پیدا کی جا سکے. صحیح. اب مجھے یہ بتائیے گا آفتاب صاحب کہ آپ اپنے طور پہ خیبر پختونخوا تو یہ قانون سازی کر رہا ہے اور یقینی طور پہ یہ قابل تحسین بھی ہے کیونکہ اس میں پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا جو کنسر ہے وہ مکمل طور پہ ختم ہو جائے گا. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اپنے طور پہ اگر آپ یہ فیصلہ اپنے صوبے کی حد تک کرتے ہیں تو فیڈرل کی سطح تک اس کا کچھ اثر جا سکتا ہے اور وہاں پر بھی اس پہ غور و غوض ہو سکتا ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ جو ہمارا الحمدللہ ہماری پوزیشن ہے، تو میرے خیال میں کوئی بھی تھوڑا بہت اگر پولیٹیکل سمجھ بوجھ رکھتا ہو تو ان کو پتہ ہوگا کہ الحمدللہ آئندہ کے لیے بھی پاکستان تحریک انصاف کا جو مینیفیسٹو ہے، جو ہمارا سٹانس ہے، جو ہماری کارکردگی ہے، الحمدللہ اس کی بنیاد کے اوپر ہم ایٹ لیسٹ 2 ٹینیور اور بھی گزار سکتے ہیں. لیکن اگر ہم یہ سٹیپ لیتے ہیں تو ہمارا یہی ارادہ ہے کہ ہم اپنے مخالفین کو بھی جو ہے وہ سیف گارڈ کرنا چاہتے ہیں. کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن جو ہے وہ ہم اپنے معاشرے میں، اپنے نظام میں جو ہے وہ نہیں چاہتے. جہاں تک فیڈرل گورنمنٹ کا تعلق ہے تو فیڈرل گورنمنٹ جو ہے ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ وہ بھی ہوش کے ناخن لے اور جو یہ کر رہے ہیں ہمیں کنسٹیٹیوشنل ایک پروٹیکشن حاصل ہے، کنسٹیٹیوشنل ایک رائٹ ہے، فنڈامنٹل رائٹ ہے پیسفل پروٹیسٹ کرنے کی. اور کوئی بھی اگر اس کو جو ہے کوئی بھی رنگ دے سکتا ہے. جس طرح میں 9 مئی کی مثال آپ کو دے دوں تو 9 مئی جو ہے الحمدللہ ہمارے ہر جگہ پہ پیسفل پروٹیسٹ ہوئے ہیں، لیکن اس میں لوگ جو ہے وہ انٹر کیے گئے، مفلڈ فیس لوگ انٹر کیے گئے اور جان بوجھ کے جو ہے اس کو ایک غلط طریقے سے غلط رنگ دیا گیا، غلط طریقے سے لیڈ کیا گیا. حالانکہ اس طرح کوئی بھی انسٹرکشن ہمارے جو ہے ہمیں کوئی بھی انسٹرکشن نہیں تھی. تو کہنے کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ فیڈرل کے پارٹ پہ تو ہم ان کا ذمہ دار نہیں ہے، ہم ایٹ لیسٹ اپنے صوبے کے لیول کے اوپر ہمیں مینڈیٹ ہے. مینڈیٹ تو ہمیں صوبے کے حد تک آپ اپنے انیشیٹو جو ہیں وہ کر رہے ہیں، یہ بڑا اچھا کام ہے جو 144 3 MPO 16 MPO کے تحت آپ کر رہے ہیں. اب ذرا دوسرے معاملات کی طرف میں جاؤں آفتاب صاحب، تو ہمارے سامنے آج ایک اور تجویز آئی، وہ ایمل ولی خان صاحب کی طرف سے پیش کی گئی 27th امینڈمنٹ کو لے کے. اس میں کہا گیا کہ جی خیبر پختونخوا کا جو نام ہے اس کے اندر سے خیبر نکال دیا جائے. گو کہ یہ کل تک معاملہ چلا گیا، اس کے اوپر غور و غوض ہوگا، لیکن اگر خیبر نکالنے کی بات ہوتی ہے تو آپ کے صوبے کی اور خاص طور پہ PTI کی پوزیشن کیا ہوگی؟ دیکھیں میرے خیال میں ہمارے نزدیک تو پورے کا پورا 26 امینڈمنٹ 27 امینڈمنٹ جو ہے وہ آپ کی جمہوری نظام کا، آپ کی آئین کی تباہی ہے. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ نہ صرف یہ آئین کے اوپر جو ہے ایک قاتلانہ حملہ ہے بلکہ آئین کو دفن کرنے کے مترادف ہے. جہاں تک ایمل ولی صاحب کا تعلق ہے یا پاکستان پیپل پارٹی کا تعلق ہے تو یہ گڈا گڈی کھیل رہے ہیں اور یہ تقریباً مکمکا ہے جب سے ان کی جو چارٹر آف ڈیموکریسی کے اوپر جو ہے اپنے باری باری لینے کا جو ہے ایک کھیل جو ہے وہ شروع ہوا. اور سارے پاکستان نے دیکھا آج شریف خاندان اور زرداری خاندان اور انکلوڈنگ یہ ایمل ولی ان کی تو ویسی بھی سیاست ختم ہے.